اتنی قلیل مدت میں یہودی ایک پاورفل قوم کیسے بن گئے، حالانکہ مسلمانوں کے پاس قرآن اور سنت جیسے ہتھیار ہوتے ہوئے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ یہودیوں کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے؟ یہودیوں کے پاس سب سے بڑی طاقت ایول جینیس، نہایت ذہین قوم ہے۔ تمام بڑے بڑے فلسفی یہودی، تمام بڑے بڑے سائنٹسٹ یہودی، اور پھر یہ کہ ان کے اندر انٹریگ، سازش، پلاننگ، اس کی صلاحیت بے پناہ ہے۔ نمبر دو یہ کہ ان کا کم تعداد میں ہونا ہی ان کے لیے بہت بڑی نعمت بن گیا ہے۔ جب کوئی قوم زیادہ بڑی تعداد میں ہوتی ہے وہ پیسیو ہو جاتی ہے، ڈھیلی ہو جاتی ہے، لیکن جب کوئی مائنورٹی ہوتی ہے تو مائنورٹی بہت ایکٹیو ہوتی ہے، انٹیگریٹڈ ہوتی ہے۔ مائنورٹی کو ہر وقت تھریٹ محسوس ہوتا ہے میجورٹی سے، تو ان کا ایک چھوٹی اقلیت ہونا بھی ان کے لیے ایک طرح کی ان کی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے ان میں سینس جو ہے ایک ہونے کا، اور پھر سب سے بڑا چونکہ ان کا تعلق ہے نسل کے ساتھ۔ مسلمان سینکڑوں نسلوں پر مشتمل ہے، یہ ایک ملٹی نیشنل امت ہے، وہ ایک نسل ہے، نسل چلی آ رہی، اگرچہ ان کے ہاں نسل کا تصور عورت سے ہے، ماں سے نسل چلتی ہے، باپ سے نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی ہے وہ نسل سے ہے ان کا معاملہ۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی بنا پر ان کے اندر بہت بڑی قوت ہے ری جنریشن کی۔ ایک دفعہ تقریباً ختم ہو جاتے ہیں پھر جاگ جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں پھر جاگ جاتے ہیں۔ جس قوم میں کوئی اسٹرانگ نیشنلزم ہو اس کے اندر یہ قوت ہوتی ہے۔ مثلا جرمنی اسی صدی میں 2 مرتبہ تباہ و برباد ہوا، اور ایسا تباہ و برباد ہوا کہ واقعہ یہ ہے کہ روئنگ ہو گیا بالکل، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے دوبارہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ان کے ہاں بھی ایک بہت اسٹرانگ سینس آف نیشنلزم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وی آر اے سپیریئر ریس۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی اور اس کی جو کنڈر گارٹن کی ایجوکیشن ہے وہاں سے شروع ہو جائے گا اس کے اندر یہ خیال پیدا کرنا، وہ جو ہے معاشرہ پیدا کرتا ہے یو بلونگ ٹو اے سپیریئر ریس۔ بین ہی یہ بات جو ہے یہودیوں میں ہے، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو احباء ہیں، اللہ کے ابناء ہیں۔ یہ یہودی بچے کے دل میں پہلے سے ڈال کر پھر وہ اپنے تعلیم کا نظام کرتے ہیں۔ وہاں کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ٹی وی نہیں ہے، بہترین ایجوکیشن ان کے بچوں کی ہوتی ہے، ان کے اسکولوں میں کبھی کوئی اسٹرائک وغیرہ نہیں ہوتی، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بڑا محفوظ رکھا ہوا، پریکٹسنگ یہودی رہتا ہے وہاں پر، سینیگوگز ہیں بے تحاشا وہاں پر، تو وہ ان کو اور ساری امریکن قوم کا بیڑا غرق کروا رہے ہیں وہی یہودی، ان ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، اور دوسری ان کے اخلاق ختم، ان کی زندگی، ان کا کردار ختم، خود اپنے آپ کو بچا کر رکھتے۔ تو یہ ان میں صلاحیت ہے۔ اور ایک بات میں نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی پریزرو کیا ہوا ہے مسلمانوں کو سزا دینے کے لیے، کہ بدترین سزا میں مثال دے چکا ہوں، آپ نے پڑھ لی ہوگی اس کتاب کے اندر، کہ مولانا اصلاحی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ فرماتے تھے، اب تو بیچارے اس حال میں ہے کہ وہ کوئی بات چیت کر ہی نہیں سکتے، کہ یو پی کے اس علاقے میں جس سے ان کا تعلق ہے، اگر کسی شخص کو، راجپوت ہیں وہ، راجپوتوں میں سے کسی کو اگر بہت سخت سزا دینی ہوتی تھی، کسی نے کوئی بڑی کمینی حرکت کی ہے، تو چمار کو، گاؤں کے چمار کو بلا کر اس سے جوتی لگواتے تھے اس کے سر پر، کہ ایک تو جوتیاں پڑ رہی ہے، لیکن جوتی بھی راجپوت کے سر پر راجپوت کی پڑے تو چلو جوتی ہی ہے نا، راجپوت کی تو ہے، لیکن جب چمار کی جوتی پڑتی ہے تو اب اس میں انگریزی کا محاورہ بھی ہے ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری۔ ایک تو جوتے کی تکلیف ہے اور ایک انسلٹ ہے کہ چمار مار رہا ہے۔ تو یہ جو روحانی اور دینی اعتبار سے چمار ہیں دنیا کے، مغضوب علیہم قوم، ملعون قوم، ان کے ہاتھوں مسلمانوں کی پٹائی، توہین، تذلیل، یہ آج ہو رہی ہے، اسی لیے ان کو پریزرو کیا گیا ہے۔ باقی ان کا آخری انجام بھی اب زیادہ دور نہیں ہے، جیسا کہ میں آپ کو ان سوالات کے ضمن میں بتا چکا ہوں جو پہلے ہوئے تھے۔